وسلموا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تو چنگا پڑھیں بھی. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دروشی پڑھا. الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا نور الأفئدة والعيون. جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا. سارے مل کے پڑھ لو. یا رسول اللہ دی صدا آنی چاہیے. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا لا. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا اللہ. فضا گونجنی چاہیے. اج دی رات بڑی بابرکت رات ہے. اج دی رات رحمتاں تے بخششاں تے عنایتاں والی رات ہے. اتھوں جڑی آواز گونجے ہواواں تے فضاواں وچ ہوندی ہوئے نجف اشرف دی سیر کردی ہوئی کریم آقا دے گنبد خضرا دی سنہری جالیاں نال ٹکرائے. یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا اللہ. یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا. ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر. ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر. میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا. اس بندے نو دعوت ہے جن دے ہاتھ وچ نبی پاک دا دامن ہے. او بولے میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا. رسول اللہ میرے ہاتھوں
میں ہے دامن تمہارا یا میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا اج دی رات بڑی بابرکت رات اس واسطے اپنے نگاہاں نو دل والے جھکا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو یاد کر لو آپ دے کولوں استغاثہ کر لو تے پھر یقیناً حضور آ جان گے مدد کو میں نے جب بھی پکارا یا غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا لا یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا لجپال کریم سونے نبی ایک دعا دے مکھڑے والے پیارے نبی جدوں بھی تہاڈے غلاماں نے تہانوں یاد کیتا ہے تسی مدد فرمائیے تسی حاجت روائی فرمائیے تسی مشکل کشائی فرمائیے جدوں بھی کسے نے دنیا دے کسے کونے تے بیٹھے سونیا مدینے والے تینوں یاد کیتا ہے تسی مدد فرمائیے بصیری دی بھی مدد فرمائیے جامی دی بھی مدد فرمائیے رومی دی بھی مدد فرمائیے جس طرح اپنے غلاماں دی مدد فرمائیے سونیا آج 14 جیڈی دے رہن والے اسی گناہگار تیرے غلام اے بھی عرض کردہ ہیں کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یار جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے کہ جی سہارا یا دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سید سروران حامی بے کساں غم گسار دو جہاں شفیع مجرمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس بارگاہ دے اندر
دروداں دے گجرے سلاماں دے ہار ہدیہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی پیارے محترم بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، میں اور تسی اللہ دے پاک گھر دے اندر اپنی زندگی دی تاریخ راتاں وچوں ایک رات نو اللہ اور اس دے رسول اور اس دے پیاریاں دے ذکر نال روشن اور منور کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم جزل اساں ساریاں دی اے حاضری اپنی بارگاہ سمدیت دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ جل جلالہ و امن والہ دی ذات اپنے بندیاں تے بڑی مہربان ہے، اور بالخصوص اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت تے زیادہ ہی مہربان ہے۔ ایسے شرف، ایسے انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو بخشے نے کہ جڑی اور کسی امت نو نہیں بخشے۔ او دی یہی وجہ ہے کہ انبیاء بھی دعاواں کر دے رہے کہ اللہ سانو اس نبی دا امتی بنا دے۔ تو میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ بن منگے ہی اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت چوں پیدا فرمایا، اور پھر سانو یہ سعادت حاصل ہے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں۔ اور دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس رات دا صدقہ سانو اپنے پیارے محبوب دے غلاماں وچ شمار فرمائے۔ حضرات، میں تواڈے سامنے جڑی آیت مقدسہ تلاوت کیتی ہے اسی دے ضمن دے اندر اج دی میری گفتگو دا عنوان ہے اللہ دی رحمت، کہ اللہ دی رحمت کتنی وسیع ہے، اور اسی جڑے انسان ہاں اس رحمت نو حاصل کرنے واسطے سانو کی کرنا چاہیے۔ یہ دوویں طریقے اللہ جل جلالہ و امن والہ نے بیان فرمائے۔ چوتھا سی پارہ ہے سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 135 جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماندے نے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، فرمایا اوہی لوگ متقی نے، تقوی والے نے، نیک نے، جڑے انہاں کولوں غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو کی کر دینے؟ ذکر اللہ، او اللہ نو یاد کر دینے۔ گناہ کر لے، غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، ان دے اتے ڈٹ دے نہیں، ضد نہیں کر دے، بلکہ کی کر دینے؟ فوراً اللہ دا ذکر کر دینے۔ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، تے اللہ فرماندے نے میں پھر انہاں دے گناہ معاف کر دینا وا۔ اور جدوں پھر میرے کولوں ذکر کر دینے، میرا معافی طلب کر دینے، میں کی کرنا؟ گناہ معاف کر دینا وا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تے اللہ تو علاوہ اور کون ہے گناہ معاف کرنے والا؟ اگے اللہ پاک فرمائے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا او بندے جڑے نے نیک لوگ، او اپنے گناہ تے اپنی غلطی تے پکے نہیں ہو جاندے، ڈٹ نہیں جاندے، بلکہ کی کر دینے؟ او اللہ دی بارگاہ وچ توبہ استغفار کر دینے، اور انہوں نے جڑا کام کیتا ہوندا انہوں وہ جان دے نے کہ ساڑھے کو لے غلطی ہو گئی ہے، ساڑھے کو لے غلطی ہو گئی ہے یا گناہ ہو گیا ہے، وہ فوراً اللہ دی بارگاہ کی کر دینے؟ ذکر کر دینے، اللہ کو اپنے گناہ دی معافی مانگ لین دینے، تے اللہ تعالیٰ کی کردہ انہوں دے گناہ معاف فرما دیں۔ تو پتہ لگیا کہ گناہ ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے، انسان کو نو غلطی ہو جاندی ہے، گناہ ہو جاندہ ہے، کیوں؟ تو پھر اس گناہ تے
ڈٹ جانا پکے ہو جانا یہ غلط ہے. بلکہ اگر گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی فرمان نے کہ وہ بندے جڑے نیکی کردے نے مینوں یاد کردے نے ذکر کردے نے اللہ دا تے اللہ دے ذکر دی یہ شان ہے کہ اللہ پاک اپنے ذکر دے سبب انہاں دی خطاواں نوں معاف فرما دیندے. تو حضرات اللہ تعالیٰ دے کولوں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک فرماندے نے کہ میں گناہاں نوں معاف فرمان والا. دوسرے مقام تے آپ نے ارشاد اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا محبوب اپنے امتیاں نوں میرے بندیاں نوں اعلان کر دیو، فرما دیو نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم کہ میرے بندیاں نوں آگاہ کر دیو، دس دیو کہ میں بڑا مہربان بخشن والا. نبے عبادی میرے بندیاں نوں آگاہ کر دیو انی انا الغفور الرحیم میں بڑا بخشنے والا تے بڑا رحم کرنے والا ہوں. لیکن اگر کوئی میرے کولوں بخشش نہ منگے، میری بارگاہ وچ توبہ نہ کرے، اپنے گناہاں دی معافی نہ منگے، اس آیت وچ اگے فرمایا ان عذابی لشدید، فرمایا پھر اون دے واسطے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اون دے واسطے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اس آیت کریمہ دے شان نزول دے متعلق علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ بائے تشریف لائے تے سرکار دے کچھ جوان صحابہ وہ آپس وچ مسکرا رہے سن، گفتگو کر رہے سن اور چہریاں تے انہاں تے رونق سی، مسکراہٹ سی. تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے جدوں انہاں دی مسکراہٹ نوں ویکھیا، انہاں دے ہسدیاں نوں ویکھیا تے فرمایا بھی کیا تسی اللہ تعالیٰ دے خوف تو بے فکر ہو گئے ہو؟ کیا تسی آخرت دے فکر تو مطلب ہے چھٹے ٹکے ہو گئے ہو؟ تو انہوں فکر کوئی نہیں. اصل مقصد کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں آخرت دی فکر دلا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں. تو جدو نبی پاک علیہ السلام نے انہوں دے سامنے اے گفتگو فرمائی نا کیا تو انہوں آخرت دی فکر کوئی نہیں؟ تو اللہ پاک نے اے آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا محبوبہ اے میرے بندیاں نو کہہ دیو نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم کہ اے بے شک انہاں کولوں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے تے میری بارگاہ وچ آ جاؤ، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں بخشش والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. اور فرمایا اگر کوئی نہ آئے پھر ان عذابی لشدید، جڑے توبہ نہیں کردے، جڑے معافی نہیں منگدے انہاں واسطے کی ہے میرا عذاب سخت ہے. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نتیجہ کی نکلیا کہ عقل مند انسان، سمجھدار انسان اور متقی نیک پرہیزگار انسان او یہ جڑا اپنے جرم تے، اپنی غلطی تے، اپنی خطا تے اپنے رب کو معافی مانگ لے. تے اللہ تعالیٰ نے کدھرے بھی قرآن وچ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں انہوں معاف نہیں کرنا، بلکہ فرمایا آؤ تسی جننے بھی گناہ لے کے آؤ گے میں اپنی رحمت نال معاف فرما دیاں، میں اپنی رحمت نال معاف فرما دیاں. اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دی امت واسطے قیامت تک توبہ دا دروازہ کھولا رکھے. او حدیث طیبہ سماعت فرماؤ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جناب سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، آکے عرض کردے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دینے اگر تہاڈا امتی اپنے مرن تو 1 سال پہلے توبہ کر لوے گا میں ان دی خطا معاف فرما دیاں گا، ان دے گناہ بخش دیواں گا. جناب جبریل علیہ السلام نے جدو اے پیغام تہاڈے تے میرے سونے نبی نو آ کے سنایا، میرے کریم نبی نے فرمایا ہے جبریل جاؤ میری رب دی بارگاہ دی اندر، کیونکہ عرصہ بڑا لمبا ہے، میری امت سست ہو جائے گی، غافل ہو جائے گی، لہذا 1 سال دا پیریڈ بڑا لمبا ہے،
اس نو کم کرواؤ۔ جناب جبریل واپس بارگاہ رب العالمین دے اندر جان لینے، عرض کرتے نے مولا تیرا محبوب تے آ فرما رہے آوے کہ عرصہ بڑا زیادہ آوے، اس نو کم کیتا جائے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر میرا حکم پیش کر دیو کہ اگر تہاڈا امتی اپنی موت تو ایک مہینہ پہلے اپنے گناہاں دی معافی منگ لوے گا میں اللہ معاف کر چھڑاں گا۔ جناب جبریل پھر آئے نے آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ نے حکم دیتا ہوئے فرمایا جبریل اے عرصہ بھی زیادہ آوے، اے عرصہ بھی زیادہ آوے۔ جبریل پھر واپس جان دینے آ کے عرض کر دینے مولا تیرا محبوب تے فرما رہا عرصہ زیادہ آوے۔ جدو تیسری واری گئے نے رب نے فرمایا جاؤ میرے محبوب نو فرماؤ اگر تہاڈا امتی مرن تو چند لمحے پہلے ایک لمحہ پہلے اپنے گناہاں دی معافی منگ لوے گا میں اللہ معاف کر چھڑاں گا۔ سرکار مدینہ نے فرمایا نا اے بھی وقت زیادہ آوے، اے بھی لمحہ زیادہ آوے، جاؤ واپس رب دی بارگاہ دے اندر۔ جناب جبریل چوتھی واری گئے نے آ کے عرض کر دینے مولا تیرے محبوب نے اے جواب دیتا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر چلا جا تے اے میری طرف حکم دے دے سونیا تہاڈا گناہگار امتی ہوئے ساری زندگی گناہ کردا رہیا وے نافرمانیاں کردا رہیا وے پر آخری وقت آ گیا ہے زبانوں بول نہیں سکدا، زبانوں بول نہیں سکدا، آخری وقت آ گیا ہے دل وچ شرمندہ ہو کے اکھ نال آنسو بہا کے میری بارگاہ وچ توبہ کر لے میں رب معاف کر چھڈاں گا۔ میں رب اے رب دی رحمت، اے رب دی رحمت فرمایا آخری وقت ہن اون کو بولیا جاندا نہیں سا آخری نے لیکن ہن بھی اگر وہ دلوں شرمندہ ہو جائے نا کہ مولا میں جو بھی کردیا رہا تو جاننا ہے تو مہربانی فرما تو میرا پاک پروردگار فرماندا ہے میں اون دی ساریاں ختماں۔ رب دا تے بندے دا معاملہ ہے نا جی، رب دا تے بندے دا معاملہ او رب کی غنی عن العالمین او زمانیاں تو بے نیاز ہے، او خود مالک خالق ہے، انہیں آپ دی صفات بیان کی تھی الرحمن الرحیم غفور الرحیم۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں اے ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت اور بخشش۔ آؤ ایک اور حدیث طیبہ سماعت فرماؤں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہن دیکھنا اللہ دی رحمت کیسی رحمت ہے، ایک سرکار مدینہ خود بیان فرما دیں تاجدار کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سنو ذرا تہاڈا تا میرا سونا نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک واری جبریل امین اللہ دا مقرب فرشتہ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام میری بارگاہ دے چاہے نے انہوں نے آ کے عرض کیتا ہے یا رسول اللہ تعالیٰ دے بندیاں وچوں ایک ایسا بندہ بھی سی جنہیں 500 سال اللہ دی عبادت کیتی ہے پہاڑ تے رہ کے کتنے سال حضرت جبریل کہندے نے یا رسول اللہ اس بندے نے 500 سال پہاڑ دی چوٹی تے بہ کے اللہ نو یاد کیتا ہے پہاڑ دے آلے دوالے سمندر ہے اتنے پہاڑ تے رہندا وے اللہ نے اون دے واسطے میٹھا پانی دا چشمہ جاری کیتا وے نالے اناراں دا درخت پیدا کیتا وے او چشمے تو ٹھنڈا پانی پیندا وے اناراں دا درخت اناراں دے پھل کھاندا وے اللہ دی عبادت کردا وے حتیٰ کہ اونے دعا منگی ہے مولا میری موت آوے تے سجدے وچ آوے اللہ نے او بھی قبول کر لئیے جدو 500 سال عبادت ہوئی اللہ تعالیٰ میدان حشر نو فرمائے گا اس بندے نو میری رحمت نال
جنت وچ داخل کر دیو او بندہ کہے گا یا رب العالمین میری عبادت کدھر گئی 500 سال دی ریاضت کدھر گئی 500 سال دی بندگی کدھر گئی رب کائنات فرمائے گا اس بندے نو واپس میزان تے لے کے آؤ ایندے اعمال تو لے جان اللہ تعالیٰ فرمائے گا دے 500 سال دی زندگی ایک پلڑے وچ رکھ دیو جڑیاں میں انہوں نعمتاں دتیاں سن وہ ساریاں نعمتاں نہیں صرف ایک نعمت میری اکھ جڑی ہے وہ ایک پلڑے وچ رکھ دیو عزیزان گرامی قدر جدو اکھ ایک پلڑے وچ رکھی جائے گی 500 سال دی عبادت دوسرے پلڑے وچ رکھی جائے گی عبادت گھٹ جائے گی رب دی نعمت ود جائے گی رب فرمائے گا انہوں جہنم لے جاؤ بندہ فوراً سجدے گر جائے گا عرض کرے گا مولا عبادتاں تے ناز نہیں ہے تیری رحمت دے ناز ہے میری رحمت جنت دے دے صاحب جناب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے خوب ترجمانی کی دیا فرمائے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا اور عدل کریں تا تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے فضل کریں تا بخشے جاواں اساں جے منہ کالے عدل کریں تا تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے فضل کریں تا بخشے جاون میں جہے منہ کالے عرض کی تھی مولا عبادتوں تے ناز نہیں ہے تیری رحمت تے ناز ہے اللہ فرمان گے میری رحمت لال اینو جنت لے جاؤ میری رحمت لے اینو آؤ پھر ایک اور بخاری شریف دی حدیث اور اے بڑی پیاری حدیث اندے وچ بھی تو انہوں پتہ لگے گا کہ رب دی رحمت کنی وسیع ہے کیونکہ آج آپ کرنیاں نے رب دی رحمت دیاں گلاں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی بنی اسرائیل دا ایک صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی تو ان نے 99 قتل کیتے سن کنے 99 قتل کیتے وہ کسی اس وقت دے عالم کول گیا مولوی کول گیا عالم کول گیا کہنے لگا جناب میں 99 بندے نحق قتل کیتے ہیں بڑا گناہگار ہاں بڑا پاپی ہاں کیا مینوں اللہ کو معافی مل سکتی مولوی صاحب کہنے لگے نا 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 حول ولا قوت انہیں قتل کیتے تینوں معافی نہیں مل سکتی انہیں جدو سوچیا کہ جدو مینوں معافی نہیں ملنی انہیں کھنجر ٹھوکیا مولوی صاحب دے تے مولوی صاحب ہی پار سینچری ہوگی 100 پورا ہو گیا 100 قتل کیتا اس بندے نے اے دل دے کنن نال گل سننی ذرا آخر تے نتیجہ نکلے گیا کہ میرے رب دی رحمت کیسی رحمت اور اینا مطلب اے نہیں بھی جاندے تسی گھروں باہر کٹنے وٹنے شروع کر دیو ٹھیک ہے نا ابھی مولوی صاحب نے بخاری شریف دی حدیث سنائی ہے جناب کوئی 4-5 پھڑکا دیو جناب ایتھے بعد چھٹی ہوئی انہا مطلب ہر کے دے نہیں ہے میرے رب نے فرمایا جن نے ایک انسان نو قتل کیتا ان نحق گویا کہ انہیں پوری انسانیت دا قتل کیتا ہے تو قتل غارت خون خرابہ شریعت دے اندر اسلام دے اندر منع ہے اور او دے کچھ
قیود و ضوابط نے وہ الگ نے. تو بہرحال جدوں نے 100 کیتے نا پھر انہوں خیال آیا کہ یار مینوں بھی کسی نے پیدا کیتا ہے, میرا بھی کوئی رب ہے, اللہ ہے, میں مرنا ہے, میں جانا ہے, وہ دی بارگاہ چ کی منہ لے کے جاواں گا. او عزیزان گرامی قدر اس بندے نے جدو خیال آیا کہ میں بھی مرنا ہے, رب دی بارگاہ وچ جاواں گا, کی منہ لے کے جاواں گا. ہن او ایک اور عالم دے کول گیا. او عالم عام بندہ نہیں سی, بڑا خاص علم رکھن والا سی. اس نے کول گیا, کہنے لگا جناب میں 100 بندہ قتل کیتا ہے, حق قتل کیتا ہے, کیا اللہ میں نو معاف کر دے گا؟ اس عالم نے کہا ہاں ہاں بالکل اللہ تعالی معاف کر دے گا. اس نے کیا میں نو کی کرنا پوے گا؟ اس عالم نے کیا تینوں ایک کم کرنا پوے گا, او دور ایک اللہ دے نیک بندیاں دی بستی ہے, اوتھے چلا جا, میں نو امید ہے اگر اونا تیرے واسطے دعا واسطے ہاتھ چک دیتے اللہ بھی تینوں معاف کر دے گا. اللہ بھی تینوں. وہ بندہ جدو سنیا بڑا خوش ہو گیا کہ میں نو معافی مل جائے گی. حال ایک قدم چلے آئے, موت آ گئی. موت اذا جا آجالہم, جدو موت آ جانی اللہ فرماندے نے نہ اگے ہو سکتی ہے ولا یستاخرون, تے نہ ہی 1 سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے, نہ 1 سیکنڈ اگے تے نہ 1 سیکنڈ پیچھے. جو وقت مقرر ہے اوتھے موت آ جانی. ہن دی موت آ گئی, مر گیا. اللہ دے فرشتے آ گئے, جنت دے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم دے فرشتے بھی. یہ صحیح بخاری شریف دے اندر موجود ہے. ہن جنت دے فرشتے کہنے لگے بھی اے بندہ ہے جنتی, اسی لے جانا ہے انہوں جنت وچ. جہنم دے فرشتے کہنے لگے اے بندہ 100 بندیاں دا قاتل ہے, یہ بڑا ظالم, بڑا جابر ہے, یہ بڑا گناہگار ہے, لہذا اے جہنم دا حقدار ہے, جنت دا حقدار ہے نہیں ہے. جنت دے فرشتیاں نے کہا بھی گل بالکل تہاڈی ٹھیک ہے بھی انہیں قتل کیتے نے, بندہ گناہگار ہے, پر انہیں توبہ کر لئی سی, انہیں توبہ کر لئی سی. اللہ ان دونوں فرشتیاں دے درمیان, دونوں پارٹیاں درمیان بحث ہو رہی ہے. اللہ پاک نے ایک تیسرا فرشتہ منصف بنا کے, جج بنا کے, جسٹس بنا کے بھیجیا. جو تیسرا فرشتہ آیا انہیں کہا بھی گل ہے بھی تسی اپنے اپنے دلائل جڑے نے وہ بند کرو, میں فیصلہ کرنا ہوں. انہوں نے کہا جناب کرو. فرمایا گل ہے بھی تسی زمین جڑی ہے نا اس نے پیمائش کرو. اسٹوڈنٹ بچے جڑے نے توجہ نہ سننا ذرا, بخاری شریف دی حدیث ہے. فرمایا تسی زمین دی پیمائش کرو, اگر تے اے نیک لوگاں دی بستی دے نیڑے وے پھر اے جنتی, اگر اے اوندے تو دور ہے تے پھر جہنمی. ہن حدیث دے الفاظ نے کہ وہ بستی والے دور سی, تو حالے اپنی جگہ تو 1 قدم ہی چلے ہے. چاہیے یہ سی کہ وہ بستی تو دور سی, اپنے گھر دے نزدیک سی, لہذا وہ جہنمی ہو جاندہ. جدو فرشتیاں نے پیمائش کی تھی تے اللہ جل جلالہ نے زمین نے حکم دیتا, اے زمین سکڑ جا, زمین سکڑ جا. زمین سکڑ گئی. کیوں کہ رب نے اعلان کر دیتا نا, اور میں اپنے